ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہی میرا کیا آزار اس کا کتنا، تو نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ مالک کونین کے لیے ہیں تمام تعریفیں، جو کل عالمین کا خالق ہے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام اس ذات بابرکات پر کہ خالق ارض و سما نے جنہیں روز ازل سے ہی ختم نبوت کا تاج جن کے سر پہ سجایا اور کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج کی یہ مختصر اور جامع اور پروقار تقریب سالانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، جسے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی محبتوں والے محترم اسد ہاشمی صاحب اپنے گھر میں سجاتے ہیں، اور مجھے یہاں ہر سال حاضری نصیب ہوتی ہے۔ بطور مہمان نہیں بلکہ میں تو بطور میزبان یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسد بھائی کی اس کاوش کو اور ہم سب کا ذکر حبیب کبریا کی محفل میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک بات بالکل پکی اور واضح ہے، وقت مختصر ہے، مجھے پتہ ہے اس محفل کا یہ مختصر اور جامع محفل ہوتی ہے، میں تھوڑی سی دیر آپ کی سمع خراشی کی کوشش کروں گا۔ بڑی محبت لگن توجہ کے ساتھ میری اس گفتگو کو سنیں۔ ایک بات پکی ہے، جس طرح پتھر پہ لکیر کا محاورہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ یہ بات پکی ہے کہ مچھلی اور پانی کا جو رشتہ ہے یہ تعلق لازم ملزوم والا ہے، کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے، اور پانی کے بغیر مچھلی کی حیات کے بقا کا رہنا قائم یہ ممکن نہیں۔ لیکن صاحبان نے ذی وقار مچھلی پانی میں اتنا خوش نہیں رہتی جتنا رسول پاک کا یہ غلام ذکر مصطفیٰ کی محفل میں خوش رہتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے تذکرے، حبیب کبریا کے حسن و جمال کی باتیں، رسول پاک کے علم و اختیار کی باتیں، میرے آقا کے فضل و کمال کی باتیں، حضور کے جود و نوال کی باتیں، میرے نبی کے اصحاب و آل کی باتیں، اللہ کی قسم انسان مومن مسلمان کو اتنی ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اتنی فرحت
اور اتنی شادمانی پہنچاتی ہے کہ بندے کو کائنات کے کسی معاملے میں اتنا سکون نصیب نہیں ہوتا جتنا اپنے محبوب کے ذکر کو سن کے سکون نصیب کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے سورہ النحل کی ایک آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے موضوع سخن بنایا ہے، اور اسی پر دو چار معروضات پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ توجہ ادھر رکھیں جہاں آپ کے سامنے ذکر حبیب کبریا بیان ہو رہا ہے۔ یقیناً مہمان آئیں گے، آتے رہیں گے، اور یہ وہ محفل ہے، یہ کائنات کی وہ واحد محفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو کوئی سمجھے تب بھی، نہ سمجھے تب بھی، یہ وہ محفل ہے، اس محفل میں اپنی کوششوں سے نہیں آیا جاتا۔ ذکر حبیب پاک کی محفل میں یہ اہتمام کر کے مالکوں کی جانب سے بلایا جاتا ہے، یہ سعادت بخشی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے آج موضوع سخن بنایا ہے، اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں کی زندگی میں، چوپایوں میں، جانوروں میں مقام غور ہے۔ اور فاضل بریلی نے اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ چوپایوں میں تمہارے لیے نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، لائبرہ غور کا مقام ہے۔ ذرا غور کرو جانوروں کی، چوپایوں کی زندگی میں، ان کے حالات میں، واقعات میں، معاملات میں، جب ان چوپایوں کی، جانوروں کی زندگی میں تم غور کرو گے تو تمہیں نگاہ حاصل ہوگی، نظر حاصل ہوگی، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ جی کیسے؟ فرمایا دیکھو نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ خوش ہو کے بول دے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا گیا اور مومن کا ایمان ترقی پکڑتا ہے قرآن سن۔ آؤ تمہیں مقام غور بتاؤں کہ کبھی جانور کے سامنے کھڑے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، گائے ہو یا اونٹنی، اس کے تھنوں سے دودھ کی جو دھاریں نکل رہی ہیں اور جو دودھ نکل رہا ہے، اس تھنوں سے نکلتے ہوئے دودھ میں ہم نے تمہارے لیے بڑے غور طلب چیزیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور غور کرو، اس میں عبرت ہے تمہارے لیے کہ یہ جو دودھ تم پیتے ہو اور ہے ایسا کہ سائغ للشاربین، پینے والے کے لیے بڑا خوشگوار ہے، فرحت بخش ہے، گلے سے اتر کے تمہیں فرحت اور شادمانی دیتا ہے، سکون ملتا ہے تمہیں۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ یہ جو دودھ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، جو تمہارے لیے خوشگواری کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے جو اچھا فرحت رساں ہے اور فرحت بخش ہے، کبھی غور کیا یہ آتا کہاں سے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ اس کے بننے کے پروسیس پہ کبھی غور کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے آؤ توجہ کرو، من بین فرث و دم، یہ جو صاف ستھرا خالص دودھ تم پیتے ہو، اسے ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کے تمہارے لیے لاتے ہیں، اور اس طرح لاتے ہیں کہ تمہیں ہماری قدرت کاملہ پہ یقین محکم ہو جائے گا، اور زیادہ یقین ہوگا کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے کشید کر کے تمہارے لیے لاتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی یہ شان ہے کہ تھنوں سے نکلنے کے بعد نہ اس میں گوبر کی بو ملنے دیتا ہے اور نہ خون کی سرخی میں سونے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ خالص دودھ جو ہم جانور سے تمہارے لیے نکالتے ہیں، آج دیکھیے سائنس کی ترقی عروج پہ ہے۔ آج ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسی پرانے سفر میں ہیں، آپ اسی قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، جہاں لوگوں کے لیے ایک ایک وقت قیمتی ہے، آپ گھنٹوں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کے گزار دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھتے نہیں کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا کہاں چلی گئی۔ میں نے کہا سلام ہے تمہاری سائنس کو، انکار کوئی نہیں ہمارا، اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تمہاری سائنس
لونڈی اور غلام بن کے حاضر ہے میرے پاک نبی کے لائے ہوئے قرآن کے سامنے. ہر شعبے میں تمہیں روشنی قرآن ہی سے ملی ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ باندھ کے اتنا عرض کرتے ہیں کوئی ایسی مشین بھی بنا سکے ہو کہ ایک جانب سے گھاس ڈالتے جاؤ دوسری جانب سے خالص دودھ نکلتا جائے؟ سبحان اللہ سبحان. اور اگر نہیں بنا سکے اور بالکل بھی نہیں بنا سکے تو پھر آؤ جان لو کہ رب وہ ہے سبحان اللہ سبحان. کہ جس نے تمہارے لیے گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ کشید کر کے نکالا ہے. دودھ پیتے جاؤ گلے سے اترتا جائے، اللہ کی بندگی کا اس سے بھی زیادہ اظہار ہوتا چلا جائے. سبحان اللہ. پھر فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، ہم تمہارے لیے یہ جو جانوروں کی زندگی میں جو ہم نے تمہارے لیے سبق رکھا ہے، دیکھو جس طرح گوبر اور خون کے درمیان میں سے یہ دودھ نکلتا ہے لیکن گوبر کی بو سے بھی متاثر نہیں ہوتا اور خون کی سرخی اور رنگت سے بھی متاثر نہیں ہوتا، خالص نکل کے تمہارے تک پہنچاتے ہیں. معاشرے کا گلہ نہ کرنا، آندیاں ادھر سے بھی آئیں گی، فتنے ادھر سے بھی آئیں گے، گندگیاں یہاں سے بھی اٹھیں گی، کیچڑ وہاں سے بھی اٹھیں گی، لیکن ہر گندگی سے جس طرح ملاوٹ سے پاک ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، ہماری بارگاہ میں تمہارا ملاوٹ سے پاک عقیدہ ہی قابل قبول ہے. جس طرح اس گندگی کا اثر ہمارے لائے ہوئے اس دودھ پہ نہیں پڑتا، اس طرح فتنے اٹھائے جتنے بھی جائیں تمہارے عقیدے پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. خالص دودھ پیتے جاؤ، خالص عقیدہ لے کے ہماری بارگاہ میں آتے چلے جاؤ. پھر غور کرو ان لکم فی الانعام لعبرۃ. میں جلدی جلدی نکلوں گا ورنہ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہاں پر کیا عبرت رکھی ہے، کیا تمہارے لیے ہم نے مقام غور رکھا ہے، نگاہ حاصل ہوگی. دیکھو لائے کہاں سے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون سے لائے ہیں. ممکن نظر نہیں آتا، دونوں جانب گندگیاں ہیں، ان گندگیوں سے نکھار کے لے کے آئے ہیں، کشید کر کے لائے ہیں تمہارے لیے. نکالا ایسے ہے کہ دونوں گندگیوں کا اثر نہیں ہونے دیا. کھڑے ہو جاؤ، جانور کے تھنوں سے نکلتے ہوئے دودھ پہ غور کرو. ایسا ممکن ہے کہ کبھی دنیا کی مشکلوں میں ایسا گر جاؤ کہ تم یہ سمجھو کہ شاید اب مشکل سے نکل نہیں سکتا، ایسی مصیبتیں تم پر آ پڑے، تم یہ سمجھو کہ اب تو مر گیا، اب تو امید کوئی نہیں، اب بچ نہیں سکتا، اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اپنے چھوڑ کے، سنگی چھوڑ کے، رشتہ دار پیٹھ دے گے، درد بتانے والے سارے منہ موڑ کے چلے گئے، سنگت نبھانے والے یار چھوڑ گئے. غربت کے دن آ گئے، مشکلیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، اب پریشان ہو، نکلیں گے کیسے؟ کھڑے ہو جاؤ اس دودھ کے پاس، جانور کے پاس، تھنوں سے نکلتے ہوئے دودھ کو دیکھو. ہم کیسے حالات و واقعات سے اس کو صاف ستھرا کر کے نکال کے لائے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے تمہارا جو اتنی گندگیوں سے صاف کر کے دودھ نکال لیتا ہے. پریشان نہ ہو، تو اصل اللہ کو ماننے والا ہے، وہ بہت طاقتوں والا ہے جو اتنی گندگیوں سے دودھ صاف باہر نکال سکتا ہے. وہ اتنے مشکل حالات سے بھی تجھے باعزت پار کر سکتا ہے اور کرے گا. بہرحال میں جلدی سے چلوں، میں بہت مختصر اس کو کر رہا ہوں، بس آخری لمحات گفتگو کو سمیٹتے ہیں تاکہ گھنٹوں کی تقریر کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ الفاظ کہ ڈھیر کے بجائے معنی کا، مفہوم کا کوئی ایک آدھ لفظ ہمیں مل جائے. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں کی زندگی میں عبرت ہے، مقام غور ہے. تو پھر آؤ میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی محفل پاک میں آنے والوں، آؤ. اللہ فرماتا ہے غور کرو، یہ جانور ہیں، ان میں عقل نہیں، شعور نہیں، مکلف نہیں، سمجھ بوجھ نہیں، یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں، یہ مولوی نہیں ہوتے، یہ مفتی نہیں ہوتے، یہ محدث و فقیہ نہیں ہوتے، یہ کچھ نہیں پڑھتے. پر کھڑے ہو کر دیکھو کہ جانور میرے پاک نبی کی بارگاہ میں کیسے حاضری دیتے ہیں. اگر بے عقل ہو کے میرے محبوب کو اتنا مانتے ہیں تو تم سمجھدار ہو کے مصطفیٰ سے کیسا تعلق. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
آپ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک جانب سے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، سبحان اللہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار مدینہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہم کس آقا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سمجھیے ذرا اس بات کو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آؤ، جب آقا کریم کے میلاد کی سرکار کی عظمت و شان کے حوالے سے منعقد کی ہوئی محفل میں آؤ تو گھر سے چلتے ہوئے یاد رکھو محفل چیک کرنے کے لیے کبھی نہیں آنا، یہ سننے کے لیے کبھی نہیں آنا کہ مقرر کیسا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی اس محفل میں فقیر بن کے آنا تمہارا کام ہے، مڑ کے کاسا بھر کے بھیجنا یہ شہنشاہ مدینہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی دل اپنا رکھے سرکار کی بارگاہ میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وی آئی پی بن کے بیٹھتے ہیں اس محفل میں، یہاں دیوانے بن کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ادھر سیاڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا چلے ہو جائیں یا کملے ہو جائیں یا علم نہ جانیں یا پرسنالٹی بھول جائیں، اللہ کی عزت کی قسم یہاں جو بکتا ہے وہی کل کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان بھی پڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ ہم نے دیکھا ایک اونٹ ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ رسی تڑوا کے بھاگا ہے، مالک سے مفرور ہے۔ سیدھا سرکار مدینہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اپنا منہ سرکار کے کانوں کے قریب کیا اور اونٹوں والی بولی میں کچھ بڑبڑانے لگا، کچھ کہنے لگا، اونٹوں والی بولی میں بڑبڑانے لگا۔ اور قربان جائے ان کانوں کی سماعت پر، سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں بولیوں کی بھی بات نہیں ہے، یہاں دل کے تڑپنے کی بات ہے۔ حضرت ٹھیک آج کوئی سمجھ لے، سبحان اللہ یہاں صرف دل کی طلب کی بات ہے، یہاں الفاظ کی بھی نہیں قید، زبان کی بھی کوئی قید کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے پتھر بھی اگر رسول اللہ سے پیار کر بیٹھے تو مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں میرے آقا فرماتے ہیں ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ پتھروں کا پہاڑ احد یہ ہم سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اس پہاڑ سے پیار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان قربان جائے اس سماحت پر جو کائنات کی بولیاں سمجھتے ہیں، سمجھے بھی کیوں نہ کہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، سبحان اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان وہ کچھ کہہ چکا اپنے انداز میں، اونٹوں والی بولی میں، نہ کہ عربی میں کہہ چکا، تو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں موجود صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انہیں کوئی علم یا زبان سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی نہیں ضرورت پڑتی، انما بعثت معلما۔ سبحان اللہ سبحان حضور یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اونٹ گلہ اور شکایت لے کر، اپنا دکھ اور درد اور اپنی پریشانی لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا، عقل نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، پر دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے کہنا اسد بھائی کے گھر میں میلاد کی محفل میں آنے والوں، اس جانور کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی تھی کہ جس کی مشکلیں کدھرے بھی نہ حل ہو بارگاہ مصطفیٰ میں حل ہو جایا کرتی ہے۔ سرکار یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا مالک کا گلہ لے کے آیا ہے، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں سرکار اس کے آنے کی وجہ بیان ہی کر رہے ہیں کہ اس اونٹ نے کہا کہ حضور مالک ذبح کرنا چاہتا ہے، کوندا سی ذبح کرنا چاہتا ہے، میں نس کے آ گیا تو ساڑھے کول۔ حضرت تمیم الفاظ سنو چا سنائی جو مرضی آکھیو، سبحان اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ اونٹ کا مالک آیا، اللہ اونٹ کے مالک کو آتا دیکھ کے ہم نے دیکھا کہ اونٹ سرکار کی پشت کے پیچھے ہو کے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھونڈا ہی کرے اس کو صدر قیامت کے سپاہی، سبحان اللہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جانور ہو کے بھی یہ بات سمجھ گیا کہ اس وقت اگر بچا کوئی سکتا ہے تو یہی منموہنی صورت والا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اب ایک کلمہ پڑھ کے بھی
مصطفیٰ کی شفاعت پہ یقین نہ دل میں بٹھا سکے تو کیا دینا اس کلمے نے تمہیں؟ عبرت تو اس اونٹ سے پکڑو، جانور ہو کے بھی یہ سمجھ رہا ہے اگر بچنے کا ذریعہ ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، پیچھے ہو کے چھپ رہا ہے۔ مالک پہنچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور یہ ہمارا اونٹ ہے، آج 3 دن ہو گئے یہ رسی توڑوا کے بھاگ گیا ہے، 3 دنوں سے غائب ہے، گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے بتا دیا ہے، لیکن اس نے ایک گلہ کیا ہے، تیرا گلہ لے کے آیا یہ کہ جب تک جوان تھا کھیتی باڑی کرتا رہا، مال برداری کا کام لیتا رہا، بوجھ اٹھواتا رہا، سواری کرتا رہا، اور مجھ سے آگے اس کے اونٹ بھی پیدا ہو گئے نسل میں۔ یا رسول اللہ میں نے اتنی خدمت کی ہے، اب ناکارہ ہو گیا ہوں تو اب ذبح کرنا چاہتا ہے؟ جب اس کے فائدے کا نہیں رہا، بیکار ہو گیا ہوں تو اب یہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اب جیسے آپ کا ذوق ہے ایسے اس جملے کو لے، اللہ کی قسم ڈنگر ہو کے نہ جانور ہو کے بھی سمجھ گیا کہ جو کسی کام کا نہ ہو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہی کام کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی محبت ہے ان جانوروں میں بھی۔ سرکار نے فرمایا اس طرح کرو، یہ اونٹ بیچ دو، میں نے خریدنا۔ اس نے کہا حضور میں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ذبح کرتے۔ میرا کہا نہیں، یہ بیچو۔ کتنے پیسے دو گے؟ 100 درہم دے کر میرے کریم آقا نے وہ اونٹ خریدا، اسے آزاد کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے طویل ہے۔ آگے اس اونٹ نے دعائیں بھی کی سرکار کی بارگاہ میں۔ یہ بڑا عشق و محبت کا واقعہ اور صحیح حدیث مبارکہ ہے سرکار کی۔ لیکن میں صرف اتنی سی بات کر کے آگے چلنے لگا ہوں، یار اگر اونٹ ہو کے جانور ہو کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے، سرکار اسے قبول فرمائے، خرید بھی لے، آزاد بھی کر دیں۔ اگر بندہ انسان بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی ہو، دنیا کو چھوڑ کے مار کے ٹھوکر در مصطفیٰ پہ آ جائے، سرکار اسے سینے سے لگا کے کتنے مقامات عطا فرما دے۔ اس طرح کے 1 2 نہیں صاحب، کتنے ہی واقعات ہیں، درجنوں ایسے واقعات ہیں صرف اونٹوں کے حوالے سے۔ رو رو کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے فریادیں کی، اپنے دکھ درد بیان کیے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک اونٹ پر پانی لادا جا رہا ہے، کنویں کے قریب پانی لادا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم گزرے، سرکار ہمارے ساتھ ہیں، اس اونٹ کی نظر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑی، گردن لمبی کر کے نا زور زور سے اپنی بولی میں، اونٹوں کی بولی میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ سامنے آؤ۔ وہ مالک سامنے آیا، میرے کریم آقا نے فرمایا تیرا یہ اونٹ میری بارگاہ میں تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو نے اس کی زندگی تنگ کی ہوئی ہے، اس کی زندگی مشکل ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جب اس کی زندگی تنگ ہو گئی نا، کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو پھر اس نے اپنا مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عبرت یہ ہے اگر زندگی سے تنگ ہو، معیشت سے تنگ ہو، معاشرت سے تنگ ہو، دکھوں سے تنگ ہو، پریشانیوں سے تنگ ہو، اتنا یہ زندگی تنگ ہو گئی ہے، حالات مشکل ہو گئے ہیں، ادھر ادھر نہ مار ٹکرے، مر کے بارگاہ حبیب کبریا میں آ جا۔ زندگی کا سکون چاہتا ہے تو اللہ نے اس زندگی کا سکون اور عزت اور قدر و قیمت کل بھی بارگاہ مصطفیٰ میں رکھی تھی، آج بھی بارگاہ مصطفیٰ میں رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ شکایت کی اس نے حضور زندگی تنگ ہے کیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکایت کرتا ہے حضور بوجھ بہت لادتا ہے، کھانے کو تھوڑا دیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ لادتا ہے میرے اوپر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات پر قربان جائیں، اسلام کا ذرا فلسفہ بھی سمجھیے۔ آج کے ان حالات میں جب کہ انتہائی مشکل دور آ گیا ہے، میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل غنیمت ہے۔ آج گلی گلی بچوں کی ملتی ہوئی لاشیں، مسلے ہوئے یہ پھول جیسے بچے، کلیجہ منہ کو آتا ہے،
یہ کن لوگوں سے تعلق ہے جو یہ معاملات چلا رہے ہیں گلی کوچوں کے اندر ملک پاکستان میں؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے آقا کا درس ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ انسان تو انسان رہ گئے، وہاں تو کسی جانور کے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اس کا خیال رکھو، اسے کھانے کے لیے زیادہ دیا کرو اور اس پر بوجھ کم لادا کرو۔ ایک واقعات ایسے نہیں صاحب، کتب حدیث میں ایسے کتنے واقعات ہیں۔ درندے اپنے مسئلے لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، مدینے کے گرد و نواح کے بھیڑیے آئے، علماء جانتے ہیں اس بات کو، اپنے مسائل لے کے بارگاہ حبیب کبریا میں آئے۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، کسی کا در نہ کھٹکھٹائیں، نہیں ہوں گے مسئلے حل۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے، کدھرے نہیں آئے گی تبدیلی، فقط اس بارگاہ سے آئے گی جہاں 12 ربیع الاول کو صبح نور پوری دنیا میں اللہ نے انقلاب برپا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں آ جائیے، ان تعلیمات کو اپنائیے، مصطفیٰ کے پیغام کو اپنے جسم پہ لاگو کیجئے، اپنے گھروں میں لائیے، سرکار کے نظام کو اپنے ملک میں لائیے۔ رسول اللہ کی بارگاہ سے بھاگ کے پشت پھیر کے بھی عزتیں مل سکتی ہیں، یہاں سے دور ہٹ کے بھی مقام مل سکتا ہے، یہاں سے ہٹ کے بھی کہیں کوئی انسان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے، ممکن کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ان جانوروں نے آ کر اس حسن عقیدت کے ساتھ صرف حاضریاں دے کے اپنے مسائل ہی نہیں حل کروائے، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے جن جانوروں کی پشت پر میرے آقا نے ہاتھ بھی رکھا، آج ان جانوروں کا ذکر بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بقا پا گئے، بقا رہ گئے بات انسانوں والی۔ تو یہ میں آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں، آپ نے بڑی محبت سے میری اس گفتگو کو سنا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ پیغام اقبال سمجھیے۔ آج 2-4 دن کالج یونیورسٹی کا پھیرا لگانے والا ہمیں کوئی اور راہ دکھانا چاہتا ہے، 2-4 دن پینٹ کوٹ پہننے والا ہمیں کہتا ہے یہ دقیانوس ہیں، لیکن ساری زندگی جس نے یورپ کی درسگاہوں کو دیکھا، چھاننے کے بعد وہ اقبال مرد کلندر جو مفکر اسلام ہے۔ اور میں بالخصوص نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا پھرتا ہوں، حضرت علامہ اقبال کو پڑھیے، حضرت اقبال کو پڑھیے۔ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ ہی حضرت اقبال جب اترے تو سوال کرنے والوں نے پوچھا، اقبال بتاؤ دنیا کو کیسا دیکھا؟ ہندوستان سے گئے تھے برے صغیر سے، دنیا کو کیسا پایا ہے؟ وہاں روشنیاں دیکھی ہیں، زندگی اپنے پورے عروج پہ ہے۔ قربان جائے حضرت علامہ اقبال کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ آپ نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اندھیرے نظر آتے ہیں ہر جانب سے، مایوسی نظر آتی ہے ہر جانب سے، کہیں مہنگائی کا طوفان ہے، کہیں بدامنی ہے، کہیں بے انصافی ہے۔ اے اقبال اندھیرے ہیں، روشنی چاہیے، کہاں جائیں؟ اقبال کی روح تڑپ کے کہتی ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ روشنی چاہیے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، مڑ کے پلٹ کے حبیب کبریا کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ جب یہاں آ جاؤ گے پھر پتہ ہے کیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت آپ کے ذوق کی نظر میں یہ شعر اس طرح کر دوں کہ حضرت سیانے لوگ یہ کہتے ہیں، جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اگر اپنا سارا کلام نہ بھی لکھتے، اردو فارسی کا نہ لکھتے، ایک شعر لکھتے قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، یہ کافی تھا۔ وہ کون سا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ اور اس شعر کے اندر یہ جذبی ہے کہ اس کو جس انداز سے پڑھا جائے نیا ہی مفہوم بنتا ہے۔ صرف الفاظ کے انداز سے ایک پورا تقریر کا موضوع بن جاتا ہے۔ ذرا سنیے صاحبان ذوق، حضرت علامہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
سبحان کہ اللہ محمد یہ صاحبان ذوق سمجھیں گے اور پھر سمجھ گے تو مجھے ذرا داد دے کے بتائیں گے کہ سمجھ آئی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. خبردار یہ ذہن میں لانا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے قبول کر لے گا. ہو نہیں سکتا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور ذرا اس انداز کو پھیر کے رکھیے پھر دیکھنا مفہوم دوسرا بنتا ہے اس سے بھی بچنے والا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ ہم تیرے ہیں. تیسرے انداز سے پڑھیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس لیے احباب جی وقار ان لکم فی الانعام لعبرۃ. تمہارے لیے چوپایوں کی زندگی میں بہت عبرت ہے. غور ہے, نگاہ حاصل ہوگی. غور کرو. اگر جانوروں کی زندگی کے یہ معاملات ہیں اور یہ معاملات کر کے جانور بھی زندگی کے اندر یہ مقام پا گئے ہیں کہ آج کتابیں حدیثوں کی ہیں, کہیں میرے آقا کے گھوڑوں کا ذکر, سبحان اللہ سبحان کہیں حمار یافور کا ذکر. اللہ حمار بھی کیسا ہے یافور, جسے گدا کہتے ہیں ہم, گدا. لیکن گدا اس وقت تک گدا رہتا ہے جب تک رسول اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے, رسول پاک کی نوکری میں نہ آئے. جب آئے پھر یافور ایسا بنتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا سپاہی بھی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب میں بات کھولتا نہیں ہوں اس کو, آگے وقت متحمل بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جس وقت میرے آقا کا وصال ہو گیا, اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے کے ظاہراً پردہ فرما لیا, صحابہ فرماتے ہیں یہ یافور, یہ جو گدا کہلاتا ہے یافور حمار, رسول اللہ کی محبت میں مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا بے قرار. سبحان اللہ سرکار کو ڈھونڈتا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے, یہ بے قرار ہو کے پھرتا. صرف 3 دن کی زیادہ برداشت اس سے نہیں ہو سکی, اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی, اپنی زندگی ختم کر لی. کہ جس زندگی میں مصطفیٰ نہ ہو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان عبرت ہے, غور طلب بات ہے. جس زندگی میں مصطفیٰ نہ ہو وہ زندگی بیکار ہے. جس میسج میں مصطفیٰ نہ ہو وہ میسج مصطفیٰ ہے بیکار ہے. جس عبادت میں مصطفیٰ نہ ہو وہ عبادت بیکار ہے. جس قیادت میں مصطفیٰ نہ ہو وہ قیادت بیکار ہے. سبحان اللہ سبحان وہ میسج بیکار ہے. زندگی کارآمد تبھی ہوگی جب یہاں مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے اور جب چھال آ جائیں گے, دل میں سما جائیں گے, اس دل کی کوٹھڑی میں سرکار مدینہ کا سچا پیار, تو پھر گلی گلی یہی صدا آئے گی, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات. جزاک